بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان سال کے 12 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے 11، اور 12واں مہینہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا شہر رمضان، جو قرآن میں آتا ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنا، جلنا۔ اور جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں۔ کس میں؟ اس کی بھوک کی آگ میں۔ دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور شب قدر اگر اللہ دے دے، 5 راتیں تو ہیں، ایک تو ضرور ہوگی نا، وہ جاگ لیں تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر ہوگا۔ اور 4 آدمی ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک مستقل شراب پینے والا، شراب کا عادی، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا، ایک کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا۔ یہ 4 محروم ہو جائیں گے، باقی سب کی بخشش ہو جائے گی۔ شب قدر میں کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، سب کی بخشش اللہ کر دیتا ہے سوائے 4 کے۔ ماں باپ کو تنگ کرنے والا، شراب کا مستقل عادی، تو بیچنے والے کا کیا حال ہوگا؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت رکھنے والا۔ ایک ٹیشو پیپر دینا مجھے، میں آپ کو ایک لفظ کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ ٹیشو پیپر ہے؟ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے معصیت، عصا، اور والدین کے لیے کیا ہے عقوق، من عق والدیہ۔ عقا کسے کہتے ہیں؟ جو والدین کو اتنا تنگ کرے کہ ان کا دل ایسے پرزے پرزے ہو جائے۔ عقا، عقا کا لفظ اپنے لیے اللہ نے کہا ہے نافرمانی، اور والدین کے لیے کہا ہے دل کو چیر کے رکھ دینا، دل کو چیر کے رکھ دینا۔ اللہ کے واسطے اپنی ماؤں کی زندگی کو غنیمت جانو، اپنے باپ کی زندگی کو غنیمت جانو، ان کی کڑوی بھی سہ لو، ان کی میٹھی بھی سہ لو، تو آپ کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دے گا۔ ایک آخری حدیث سناتا ہوں، پہلے سنائی تھی، جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ اب آخر میں حدیث یاد آ گیا، آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو۔ کون نہیں چاہتا؟ 80 سال والا بھی کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ حیاتی دے وے، پترا کرے انجن بابا بس بھی کر اگاں جا، وہ پھر بھی کہتا ہے دعا کرو اللہ زندگی دے، صحت والی دے۔ ٹھیک ہے، کون نہیں چاہتا؟ جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے اور مرنے کے بعد اس کا نام بھی زندہ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ وہ ٹپس ہیں جو میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سے نکال کے دے کے جا رہا ہوں۔ احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میرے ذمہ تو تھا کہ دیانتداری کے ساتھ آپ کو میں اللہ اس کے رسول کی زندگی کے وہ اصول بتا دوں جس سے آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ آگے آپ کی مرضی ہے تو سارے بھائی بہن اس کی نیت کرو، آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، معاف کر دو۔ بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑ کے صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ کیا کروں، مجھے باتیں یاد آتی ہیں، ادھر گھڑی کو دیکھتا ہوں تو شیطان روزانہ اپنی اسمبلی لگاتا ہے سمندر پر، ٹھیک ہے، اپنے سارے ایم پی ایز کو اکٹھا کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ ویسے بیٹھا تھا، ایک کہتا ہے سر میں نے زنا کروایا،
دیکھ رہے ہو مجھے؟ دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کروائی، شیطان کہتا ہے۔ تیسرا کہتا ہے میں نے شراب پلائی۔ ایسے وہ گناہ گناتے ہیں اور وہ صرف اتنا رسپانس دیتا ہے۔ پیچھے ایک خبیث لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کولا، کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا۔ تو وہ یہاں سے یوں جمپ لگاتا ہے، وہ شاباش میرے بیٹے، کام تو کر کے آیا، آجا آگے آجا۔ اس کو جفا ڈالتا ہے، اپنے تخت پہ ساتھ بٹھاتا ہے، کہتا پاگلو، اس شرابی کی شراب اس کی ذات تک، زانی کا زنا اس کی ذات تک، چور کی چوری اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی دو خاندانوں کو آگ لگا دیتی ہے، کام ہے یہ کرنے کا۔ شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب خامند اور بیوی صلح کر لیں، اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ تو میری گزارش ہے، باقی ہم انسان ہیں، پرزہ نہیں ہے کہ فٹ ہو جائیں گے، اونچ نیچ تو ہو جائے گی، جب ہو جائے تو معافی مانگ لیں، ہو جائے تو معافی مانگنے میں شرم نہ کریں۔ میں کیسے معافی مانگوں؟ معافی مانگیں گے آپ کا سر بلند ہو جائے گا، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا مقام بڑھ جائے گا، معافی مانگنے والے کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے۔ اور ماشاءاللہ آپ نے یہاں فنڈ وغیرہ ہم غزہ کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، تو میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، 1 پاؤنڈ کا ثواب خرچ کرنے کا 1,00,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہو گیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 پاؤنڈ، ایک کے پاس لاکھوں پاؤنڈ، لاکھوں والے نے 1,00,000 دیا تو اپنے پیسے کا کچھ حصہ دیا، 2 پاؤنڈ والے نے اپنا ہاف مال دے دیا۔ تو جب اللہ تولے گا نا قیامت کے دن تو اس 1 پاؤنڈ کا وزن 1,00,000 سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں دینے میں تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں، اللہ بہت قدردان ہے، تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں، اللہ بہت قدردان ہے۔ میرے عزیزو، زندگی اس دن شروع ہوگی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آنکھ بند ہوتے ہی اگلے سیکنڈ میں طارق جمیل کوئی نہیں کہے گا، میت کہیں گے، میت، ڈیڈ باڈی۔ اور ہمارے دیہاتوں میں منجی، وہ 4 بھائی جس پہ پڑی ہوتی ہے میت، منجی اٹھاؤ بھائی، منجی چاہو بھائی، کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل کو اٹھاؤ، کہیں گے میت اٹھاؤ، منجی اٹھاؤ۔ 1 سیکنڈ کے بعد وہ زینب ہے، وہ سلمہ ہے، وہ عبداللہ ہے، وہ عبد الرحمن ہے، وہ طارق جمیل ہے، وہ اسلم ہے، وہ اکرم ہے، وہ بادشاہ سلامت ہے، وہ وزیر اعظم ہے، ڈیڈ باڈی۔ یہ دھوکہ ہے میرے بھائیو، یہ دھوکہ ہے۔ زندگی آج شروع ہوگی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قبریں پھٹیں گی، اللہ اپنے بندوں کو نکالے گا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور عیاشی کی زندگی گزاری اور نافرمانی کی زندگی گزاری۔ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبریں سنائی تھی، یہ وہ دن آ گیا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، بچہ بوڑھا ہو جائے، مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس دن کی ہیبت اور سختی کو دیکھ کر بچہ بھی ہوگا تو وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، بھائی بہنوں، بچوں بیٹیوں، زندگی اس دن شروع ہوگی اور یہاں ہوتے ہیں حالات کبھی اچھے کبھی برے، وہاں صرف 2 حالات، 2 حال ہیں، یا اچھا ہے جنت یا برا ہے جہنم، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلائے گا۔ طارق جمیل کو بلایا جائے، زینب کو بلایا جائے،
سلمہ کو بلایا جائے اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آتیتک فولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، تجھے میں نے بہت کچھ دیا لندن میں، کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ ترکتہ فی الدنیا فرجعنی آتک بہی کلے، یا اللہ میں وہ لندن ہی چھوڑ کے آ گیا تھا، مجھے اجازت دے میں لے آؤں. اللہ کہیں گے آج کیا لایا ہے وہ بتا. پھر اللہ فرمائیں گے تولو اس. اب ایک بہت بڑا میزان ہوگا، ایک ترازو ہوگا، ادھر گناہ رکھے جائیں گے، ادھر نیکیاں رکھی جائیں گی. اگر اس کے گناہوں کا وزن بڑھ گیا نیچے اور نیکیوں کا گھٹ کے اوپر چلا گیا تو اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ بازی ہار گیا، وہ بازی ہار گئی، اور آج کے بعد وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی. ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ شقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا. میرے رب کی قسم آخرت میں سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ ہوگا افسوس کا اور حسرت کا. ہائے میں نے یہ کیا کیا، ہائے میں یہ نہ کرتا، ہائے میں یہ فحاشی نہ کرتا، ہائے میں یہ حرام نہ کرتا، ہائے میں یہ اللہ کا حکم نہ توڑتا. لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم از اوور. اور جب اعلان ہوگا تو اللہ کہیں گے خذوہ، پکڑو اسے. تو آپ کو ہر جگہ دیکھتے ہیں یہ جو پولیس پکڑتی ہے یہاں ہتھ کڑی ڈالتی، یہاں ہتھ کڑی ڈالتے، لیکن جب یہ فرشتے آئیں گے پکڑنے کے لیے مجرم کو تو ہتھ کڑی نہیں ڈالیں. مجھے دیکھو سارے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں، ہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے کہ اس کا جبڑا سارا وہ 10 گز تک چلا جائے اور ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا جا کے گرے گا، کہے گا ارحمونی، رحم کرو، ارحمونی، رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں، اٹھا کے پھینک دو. اور جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، وزنی ہو گئیں، اور سب سے وزنی نیکی آپ کے میرے ترازو میں ہیں اچھے اخلاق. اچھے اخلاق سب سے وزنی نیکی کسی مرد عورت کی، کسی کالے گورے، وہ اچھے اخلاق. کتنے لوگوں آئیں گے عورتیں مرد تو ان کا ترازو سٹیبل نہیں ہوگا، کبھی ایسے ہوگا کبھی ایسے. جب ایسے ہوگا تو ان کا کلیجہ پھٹے گا، جب ایسے ہوگا تو ان کو سانس آئے گا. تو اتنے میں ایک بادل آئے گا، یہ کئیوں کے ساتھ واقعہ پیش آئے گا. ایک بادل آئے گا اور اس کے رائٹ سائیڈ کے ترازو میں بیٹھ جائے گا تو اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا. تو وہ پوچھے گا فرشتے سے یہ بادل کیا ہے؟ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے، یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے. جب اس کا ترازو جھک جائے گا تو اللہ اعلان فرمائے گا میرے بندے کو جنت کا جوڑا پہناؤ. ننگے ہوں گے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں. کئیوں کو اللہ کپڑے پہنائے گا، باقی سب ننگے ہوں گے. تو جب چونکہ جنت کا سائز ہے 130 فٹ، ہمارے ابا آدم اور حوا کا قد 130 فٹ تھا. ابھی ہم کسے چھوٹے ہو گئے، آگے جا کے اور چھوٹے ہو جائیں. تو 130 فٹ اس کا قد بنے گا اور اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج رکھے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا پیپر دے گا اور کہے گا جاؤ خوشخبری سناؤ سب کو کہ تو کامیاب ہو گیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا، نعرہ لگائے. جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا کہے گا ہو. یہاں نہیں کرتے نعرہ بازی میں جب ہو ہا ہوتی ہے تو اس کو اللہ نے لفظ بنا دیا ہو مقرؤ کتابیہ. کہے گا او میری کتاب ویکھو، میرا پیپر ویکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. تو وہ سارے قریب کے پوچھیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا، آج تو بڑا سخت دن ہے. کہے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں اپنی تیاری میں لگا رہا. لوگ رات شرابوں میں گزارتے تھے، میں اللہ کے مصلی پر گزارتا تھا. لوگ حرام کھاتے تھے، میں حلال کھاتا تھا. لوگ فحاشی بدماشی کرتے تھے، میں اللہ سے ڈرتا تھا. اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو. کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی شان جنت میں. کیسی ہے؟ قطوفها دانیہ، اس کے پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں، ایسے جھکے ہوئے ہیں. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا مسیرۃ شہر للغراب، 1 مہینہ کوا ایسے اڑتا جائے، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو نہ کہیں بیٹھے، اور 1 مہینہ اڑتا جائے تو اس کے بعد جا کے جنت کے انگوروں کا ایک گچھا ختم ہوگا. تو کیلا کتنا بڑا ہو،
تربوز کتنا بڑا ہو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کھجور ہے جنت میں؟ ہم نے کہا ہے، لیکن اس کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہے اور اس کی شاخیں ہیں زمرد کی، اور اس پر جو پھل لگتا ہے کھجور کا، یہاں تو اتنی لمبی کھجور ہوتی ہے عنبر، اس کا 25 فٹ لمبی کھجور ہے. 12 ہاتھ 25 فٹ ہوتے، 25 فٹ لمبی کھجور ہے. یہ میں بیان کر رہا تھا عربوں میں، تو ایک عرب آ گیا، میں نے اس میں بیان کیا کہ 130 فٹ قد ہوگا، 60 ذراع. ما نفعل ب60 ذراع رضینا بهذه القامة. کہنے لگا شیخ ہم 130 فٹ کو کیا کریں گے، ہمیں تو یہی قد کافی ہے، ہم اس پہ راضی ہیں. میں نے کہا اگر تو 5.5 فٹ کا جنت میں چلا گیا اور تو کھجور کے درخت کے نیچے سے گزرا، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گزری، تو وہ تیری تو کھجور ہی تیری قبر بن جاوے گی، تو کھائے گا کیسے بے وقوف آدمی. اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرو کہ اللہ صحت دے گا، طاقت دے گا، جوانی دے گا. موت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، موت نہیں، نیند نہیں، اونگ نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، غصہ کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، اور پیشاب نہیں ہے، پخانہ نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، دکھ کوئی نہیں ہے، غم کوئی نہیں ہے. یہی تو آئیڈیل لائف ہے. جب سائنسدانوں نے سائنس کے دیکھی طاقت کا ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، آئیڈیل ہوم بنا دیں گے، اور آج دنیا آئیڈیل ہوم تو بنی نہیں، انگاروں کا ڈھیر بن گئی. جب یہ ایجادات نہیں تھی تو لوگ بڑے سکھی تھے، اور آج ایجادات کی بھرمار ہے اور لوگ بڑے دکھی، دکھوں کی بھری دنیا ہے. تو زندگی اللہ نے وہ بنائی ہے. تو میرے عزیزو اس طرف ہماری زندگی جا رہی ہے. اس اور اس جہان میں کامیابی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنا پڑے گا.